بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے ہمارے نبی سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیں، اپنی امت کو یہ بات بتا دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تم نبی علیہ السلام کی پیروی کرو گے، بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے، بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، آپ اعلان فرما دیں، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا تو یاد رکھو، بے شک اللہ کافروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ حمد و ثنا اور تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، خطبہ جمعہ کا موضوع بھرپور انداز میں بیان کرنے کی، سمجھانے کی، سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام کی ہدایت اور نیکی پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ نے انسان کے دل میں اپنی جان اور زندگی کی محبت پیدا کی ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کے دل میں بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں اور خاندان کے لیے بھی محبت پیدا فرمائی ہے۔ ہر انسان اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں دنیا کے مال اور دولت کی محبت بھی پیدا فرمائی ہے۔
ہر بندہ دنیا کے مال اور دولت کو حاصل کرنا پسند کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور انسان کی فطرت میں، انسان کے دل میں خوبصورت گھر کی محبت بھی پیدا کی گئی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کا گھر اچھا ہو، اس کا رہنا سہنا اچھا ہو۔ ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنا بری بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اس کے ایمان کا حصہ ہے ان ساری چیزوں سے بڑھ کے محبت اپنے نبی سے کرے۔ بیوی کے ساتھ محبت انسان کی فطرت ہے، دل میں اولاد کے لیے محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ بندہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، دنیا کے مال کی چاہت رکھتا ہے، اپنا گھر، اپنا رہنا اچھا بناتا ہے، لیکن مومن کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا، ایمان کا جز یہ ہے، حصہ یہ ہے، بیوی سے، بچوں سے، مال دولت سے، بہن بھائیوں سے، خاندان قبیلے سے، دنیا کے کاروبار اور گھروں سے زیادہ محبت مسلمان کے دل میں نبی کی ہونی چاہیے۔ یہ رشتے، دنیا کا مال، بیوی بچے، خاندان، ان کی محبت بعد میں ہے، ان سب سے بڑھ کے چاہت، پیار اور محبت اگر نبی کے ساتھ ہوگا پھر ایمان مکمل ہوگا۔ اگر نبی علیہ السلام کی محبت کم ہے، دنیا کا لالچ زیادہ ہے، نبی علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں بیوی بچوں کی، خاندان کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی قسم بندہ اللہ کے کاغذوں میں مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ محبت غالب ہونی چاہیے، ان ساری محبتوں سے، چاہتوں سے، عقیدتوں سے بڑھ کے عقیدت اور محبت مومن اور مسلمان کے دل میں نبی کی ہوگی، پھر ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ قرآن کی آیت سورہ التوبہ آیت نمبر 24، اللہ نے ایمان کا معیار بتایا، کس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے۔ سچا اور پکا مومن اللہ کے کاغذوں میں کون ہوگا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 24، قرآن کا اعلان اور قرآن کا فیصلہ، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ایمان کس کا مکمل ہے؟ اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیں، ایمان کی شرط لوگوں کو بتا دیں، وہ چیز لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. اگر تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ اور تمہارا کاروبار، تمہارے مال اور دولت، تمہارے عالی شان گھر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تمہیں اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ زیادہ محبت ہے اور نبی کے ساتھ کم محبت ہے. فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اگر نبی کی محبت تھوڑی ہے، دنیا کے رشتوں کی محبت زیادہ ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو تم پہ اللہ کے عذاب کے آنے کا. ان سب محبتوں سے، ان سب رشتوں سے، ان سب عقیدتوں سے دل میں زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہوگی تو بندے کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پیدا کرنے والے کی قسم، جب تک تم اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری انسانیت سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ نہیں کرتے، تم مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میں نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان عزیز اور پیاری ہے، اس کے علاوہ میں سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی نہیں، ابھی وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر تم اپنی جان سے بڑھ کے محبت میرے ساتھ نہیں کرتا. میرے لیے، میری عزت کی خاطر تجھے جان بھی دینا پڑے تو پیچھے نہ رہے، اپنی زندگی اپنی جان سے بڑھ کے محبت میرے ساتھ کرے گا پھر ایمان مکمل ہوگا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی موقع پر اسی وقت فرمایا والذی نفسی بیدہ
حتی اکون احب الیک من نفسی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آج کے بعد اپنی جان سے بڑھ کر محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اپنی زندگی سے، اپنی جان سے، اپنی مال اور اولاد سے، کاروبار اور خاندان سے، ان سب چیزوں سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، پھر ایمان اللہ کے ہاں قبول اور مکمل ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی سچی اور کھری محبت عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے زبان سے کلمہ بھی پڑھا تھا اور دل اور جان اور مال اور کاروبار، بیٹوں اور بیٹیوں اور بیویوں سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ کر کے دکھائی تھی۔ جنگ احد کا موقع آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے جہاد میں شرکت کرنے کے لیے اعلان فرمایا۔ ان لوگوں کو اپنی جان سے بڑھ کے محبت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھی، اسی لیے نبی کے ایک اشارے پر وہ اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار کھڑے ہوتے تھے۔ اپنی جان سے زیادہ محبت ان کو اپنے نبی کے ساتھ تھی، اسی لیے وہ جہاد کے میدان میں اپنے بیٹوں کو لے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ ان کو اپنی جانوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی بیویوں سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اسی لیے وہ شادی کی رات اعلان سنتے تھے جہاد کا میدان سج چکا ہے، ولیمے والے دن اپنی بیویوں کو چھوڑ کے نبی کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے سر کو کٹانے کے لیے میدان میں اترا کرتے تھے۔ ان کو اپنی اولادوں سے زیادہ محبت نبی کی ذات کے ساتھ تھی، اسی لیے احد کا دن آیا، میرے نبی نے فرمایا اسلام کی عزت کے لیے، تمہارے نبی کی عزت کے لیے تمہاری جان چاہیے، کفار کے ساتھ مقابلہ ہے، لڑائی ہے، تمہیں لڑائی کے لیے نکلنا ہوگا، خون قربان کرنا ہوگا، گردنیں کٹوانا ہوگی۔ نوجوان بڑھ چڑھ کے شریک ہوئے، اور جو بوڑھے تھے، جو جہاد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، تلوار اٹھا نہیں سکتے تھے، میدان میں کھڑے ہو نہیں سکتے تھے، نبی کے حکم پر جانا تو چاہتے تھے، محبت تو تھی نبی کے لیے مرنے کی، لیکن ہمت نہیں تھی۔ نبی کے بوڑھے صحابی پیچھے بیٹھ کے آنسو بہا رہے تھے، کاش ہمارے اندر بھی طاقت ہوتی، ہم نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، اور میں قربان جاؤں نبی کی صحابیات پر۔ اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی ایسا ایمان اور نبی کی محبت عطا فرمائے۔ احد کے دن نوجوان اپنے نام لکھوا رہے ہیں جہاد میں جانے کے لیے، ایک عورت آئی، 2 سال کا دودھ پیتا بچہ پکڑا ہے، میرے نبی کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ 2 سال کا لخت جگر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا قرار ہے، 2 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ جہاد کے میدان میں لے جائیں۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، نبی سے زیادہ محبت، بیٹوں سے کم محبت، باپ سے، بچوں سے، بھائیوں سے، خاندان سے، ان سب سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ تھی صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہنے والے نے کہا تیرا یہ 2 سال کا بچہ میدان میں کیا کرے گا؟ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، وہاں کیا کرے گا؟
اس اللہ کی بندی کے دل میں اپنے دودھ پیتے بچے سے زیادہ محبت نبی کی ذات سے تھی۔ کہا لے جائیں، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، خامد بھی جہاد کے میدان میں جا رہا ہے، 1-2 سال کا بچہ ہے، چاہتی ہوں یہ بھی نبی کے لیے مر مٹے، قربان ہو جائے۔ اگر یہ لڑ نہیں سکتا، جو تیر جو تلوار نبی کے جسم کی طرف آئے گی، میرے بچے کو آگے کر کے ڈھال بنا دینا، میرا بچہ مر جائے، شہید ہو جائے، یہ تو قربان ہے، کوئی تیر میرے نبی کو زخمی کر دے یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ نے اپنی جان نبی کے لیے پیش کی تھی، صحابہ نے اپنے مال نبی کے حکم پہ قربان کیے تھے، مال سے زیادہ محبت تھی نبی کی ذات کے ساتھ۔ کیا ثبوت دیا جناب ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف نعرے نہیں لگائے، عملی طور پہ اپنی جان مال اولاد نبی کی ذات پہ قربان کر کے ثابت کیا ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ ہے۔ جناب ابو بکر آئے، جہاد کے میدان میں جان بھی لے کے آئے اور گھر کا سارا سامان بھی لے کے آئے، اس لیے کہ مال اور جان سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ ہے۔ ان کو نبی کے ساتھ محبت تھی، انہوں نے نبی کی ذات کے لیے اپنے مال قربان کیے تھے۔ ان کو نبی کے ساتھ محبت تھی، انہوں نے نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ ان کو نبی کے ساتھ محبت تھی، انہوں نے اپنی اولاد نبی کے نام پہ قربان کی تھی۔ محبت مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ ہم نبی کی محبت میں فجر کے وقت بستر کی قربانی بھی دینا نہیں جانتے۔ محبت مجھے اور آپ کو بھی ہے۔ ہماری محبت میں عمل نہیں ہے، ہماری محبت میں کردار نہیں ہے، ہماری محبت میں صرف دعوے ہیں۔ جنگ احد کے دن احد کے میدان میں نبی علیہ السلام کے چچا شہید ہوئے پڑے ہیں۔ سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے چچا کی لاش پڑی ہے، جسم کے اعضاء کٹ چکے ہیں، ہاتھ وجود سے الگ ہے، پاؤں جسم کے ساتھ نہیں ہیں، آنکھیں نکالی گئی ہیں، کان کاٹے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ الرحیق المختوم میں لکھنے والا لکھتا ہے میرے نبی جناب حمزہ کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اور پیٹ چیر کر کلیجے کو باہر نکالا گیا ہے۔ حالت یہ ہے، جناب حمزہ کی بہن اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے، میرے نبی منع کر دیتے ہیں۔ کٹی ہوئی لاش، اعضاء جسم سے کاٹے گئے، کس کے نام پہ؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ صرف 12 ربیع الاول کو نعرے لگانے والے وہ لوگ نہیں تھے، اپنی جانیں قربان کر کے نبی کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت دینے والے تھے۔ اور دوسری طرف جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پڑی ہے، سعد بن ربیع کی میت پڑی ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کٹا ہوا زخمی پڑا ہے۔ یہ کون تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ؟ مدینے کا سب سے خوبصورت نوجوان، اتنی بہترین خوشبو لگاتا، گلی سے گزرتا مدینے کے گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں پہچان جاتی، اتنی پیاری خوشبو لگانے والا مصعب بن عمیر ہے جو باہر سے گزرا ہے۔ اتنی پرسنالٹی، اتنا حسین و جمیل نوجوان
اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا ناز اور نخرہ تھا، جو سوٹ ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، اسلام کے لیے قربانی دینے کی باری آئی، حنظلہ نے اپنی جان سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ کر کے دکھائی۔ نوجوانوں، تمہارے لیے نمونہ ہے مصعب بن عمیر کی زندگی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مصعب بن عمیر جو عرب کی سب سے مہنگی خوشبو لگاتا تھا، جو جوڑا ایک مرتبہ پہنتا دوبارہ پہنا نہیں کرتا تھا، یہ مصعب اپنی جوانی کی عمر لے کے احد کے میدان میں کھڑا ہوا، تلوار آئی مصعب کے سینے کو چیرتی ہوئی گزر گئی، مصعب بن عمیر شہید ہو کے گر گئے۔ جب کفن دینے کی باری آئی، دفن کرنے کی باری آئی، جو کفن مصعب بن عمیر کے حصے میں آیا اتنا چھوٹا تھا، اگر مصعب کے سر کو ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، کفن کھینچ کے پاؤں پہ کرتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے مصعب کو دیکھا کہ کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوا، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ وہ مصعب ہے جو جوڑا ایک مرتبہ پہنتا دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ فرمایا کفن اس کے سر پہ کر دو، پاؤں ننگے ہیں، وہاں گھاس رکھ دو، اللہ قیامت کے دن میرے مصعب کو جنت کا لباس پہنا کے اٹھائے گا۔ زبان سے کلمہ پڑا تھا، جہاد کے میدانوں میں شہادتیں دے کے، جانوں کے نذرانے پیش کر کے نبی کے ساتھ سچی محبت کر کے دکھائی تھی۔ آج کا نوجوان 12 کے دن عشق اور محبت کے دعوے اور 13 کی تاریخ کو فجر کی نماز میں کہاں ہے؟ چہرے پہ نبی کی سنت نہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے فیشن کے نام پہ۔ محبت تھی ان لوگوں کو جو مالدار ہونے کے باوجود، حسین و جمیل ہونے کے باوجود دنیا کی ساری نعمتیں قربان کر کے نبی کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے جہاد کے میدانوں میں شہید ہوئے پڑے تھے۔ مصعب بن عمیر پڑے ہیں، آگے چلے، آگے بڑھے، جناب حنظلہ کی میت پڑی ہے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، بیٹوں سے، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے، ان سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کریں گے تو ایمان مکمل ہوگا؟ نبی کے ساتھ۔ صحابہ نے کر کے دکھایا تھا۔ جناب حنظلہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، احد کے میدان میں نبی کے جان نثار کی، وفادار کی، محبت کرنے والے کی میت پڑی ہے۔ غسل دینے کے لیے جنت سے فرشتے آتے ہیں۔ اپنی بیوی سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ کر کے دکھائی تھی۔ ولیمے کے دن جہاد کا اعلان ہوا، ایک رات کی دلہن گھر میں بیٹھی ہے، جناب حنظلہ نبی کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے ایک رات کی حسین و جمیل دلہن کو چھوڑ کے احد کے میدان میں شہید ہو کے سبق دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، نبی کے ساتھ محبت بیوی سے زیادہ کرنی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، میری مائیں اور بہنیں بڑی لگن کے ساتھ بڑی تعداد میں اول وقت میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ تمام ماؤں بہنوں کو برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ واقعہ، میری ماں، بہن، بیٹی اپنے دل میں نبی کی محبت کو بھر کے لے جائیں، اپنے دل کو بھر لے نبی کی محبت سے۔ نبی کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ احد کے میدان میں ایک عورت آئی، جنگ احد کے موقع پہ خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی، کسی نے جھوٹی بات پھیلا دی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل اللہ کے نبی سے ملتی تھی۔ جناب مصعب بن عمیر شہید ہوئے، کسی نے ان کے چہرے کو دیکھا اور سمجھا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ مدینے کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام
فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها وأخبرت بمقتلهم۔ مدینے میں عورت نے سنا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف آئی۔ نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والی احد کے میدان کی طرف آئی، اور بیان کرنے والے نے بیان کیا، یہ وہ عورت تھی احد کے میدان میں اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا خامند، اس کا باپ، بیٹا، بھائی، خامند، 4 رشتے دار احد کے میدان میں شریک تھے۔ باپ، بیٹا، بھائی، خامند، یہ بھی نبی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے۔ یہ دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف آئی۔ اس کو رستے میں بتایا گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا احد کے میدان میں شہید ہو گیا، تیرا خامند بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کسی عورت کے لیے ان 4 رشتوں کے علاوہ کون سہارا ہوتا ہے؟ عورت کے لیے سب کچھ یہی ہے، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، خامند بھی۔ تیرے 4 سہارے، دنیا کی زندگی کی رونق احد کے میدان میں شہید ہو گئی ہے۔ خامند بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، یہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، اور زبان سے ایک ہی بات جاری ہے، یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ۔ خبر دینے والے نے کہا خامند شہید ہو گیا، کہا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے نبی کی کیا حالت ہے۔ کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے نبی کی کیا حالت ہے۔ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا یہ بتاؤ میرے نبی کس حالت میں ہے۔ احد کے میدان میں پہنچی، بتانے والے نے بتایا، قالوا خیرا یا ام فلان بحمد اللہ بما تحبین۔ بتانے والے نے بتایا وہ خبر جھوٹی تھی، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اس نے کہا ایسے نہیں مانوں گی، ارونیہ حتی انظر الیہ، جب تک نبی کو دیکھ نہیں لیتی میرا دل سکون میں نہیں آئے گا۔ صحابہ اس کو اللہ کے پیغمبر کے پاس لے گئے۔ اس مومنہ نے، نبی کے ساتھ محبت کرنے والی نے اللہ کے پیغمبر کے مبارک اور نورانی چہرے کا دیدار کیا، اور جملہ کہا، کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، کہا رب کعبہ کی قسم، نبی کا دیدار کر لیا ہے، خامند کی وفات کا کوئی دکھ نہیں، نبی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، بیٹے، بھائی اور باپ کی جدائی کا غم اللہ نے بھلا دیا ہے جب سے نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ تھی صحابیہ کی محبت۔ باپ، بیٹا، بھائی، خامند، ان سب رشتوں سے زیادہ محبت دل میں سمائی تھی نبی پاک علیہ السلام کی۔ اور پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے میدان میں نبی پاک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کافروں کے لشکر میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا کھڑا ہے۔ صدیق اکبر مسلمان ہو چکے، بیٹا ابھی کافر اور مشرک ہے، بیٹا کافروں کے لشکر میں شامل ہے۔ جہاد کا مارکا ختم ہوا، وقت گزرا، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بعد میں مسلمان ہو گیا، اور اس نے جناب ابو بکر سے فرمایا، یا ابت لقد لقیتک یوم بدر فنحیت وجہی عنک۔ جناب ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے، ابا جان، بدر والے دن
جب ہماری لڑائی ہوئی تھی آپ کئی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے، میرے نشانے پہ آئے، میں نے باپ سمجھ کے تلوار نہیں چلائی، معاف کر دیا، گردن نہیں کاٹی، باپ کا لحاظ کیا۔ جناب ابو بکر نے فرمایا اما واللہ لو رأیتک فی المعرکۃ ما بقیت لقتلک، فرمایا بیٹا اللہ کی قسم بدر والے دن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، اس کے باوجود تجھ سے زیادہ محبت مجھے اپنے نبی سے ہے۔ اگر تو میرے نشانے پہ آ جاتا تو میری تلوار سے نہ بچ پاتا۔ صحابہ کو نبی کی ذات سے محبت تھی، اپنی اولادوں سے، اپنے کاروبار سے بڑھ کے۔ ہمیں بھی محبت ہے، ہم نبی کی محبت میں جان دینا تو دور کی بات ہے، 5 نمازیں پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں بھی محبت ہے، ہم نبی کی محبت میں چند منٹوں کے لیے دکان بند کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ محبت ہمیں بھی ہے، ہم نبی کی محبت میں سرد راتوں میں گرم بستر چھوڑنے کی قربانی بھی نہیں دیتے۔ اور وہ صحابہ تھے، عورتیں بچے لے کے آ گئیں، بوڑھے اپنے نوجوان بیٹے لے کے آ گئے، نبی کی جان کے لیے، نبی کی عزت کے لیے جانیں بھی قربان کرتے تھے، مال بھی قربان کرتے تھے، اولاد بھی قربان کرتے تھے۔ ہم فجر کے وقت اپنی نیند کی قربانی دینے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اور محبت ہمیں بھی ہے۔ ایک اور واقعہ، جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، بڑا مارا، بڑا ظلم کیا۔ خبیب نبی کا کلمہ چھوڑ دے، اپنی جان سے زیادہ محبت تھی صحابہ کو نبی کے دین کے ساتھ، کہا کلمہ چھوڑ دے، کہا مر تو سکتا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیا کہا؟ مر تو سکتا ہوں، نبی کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے بھی یہاں نوجوان ہیں، کینیڈا اور برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے جو قادیانی بن جاتے ہیں، نیشنلٹی لینے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے نبی کے دین سے غداری اور بے وفائی کرتے ہیں۔ خبیب نے کہا، مشرک اور کافر کو جواب دیا، تو یہ کہتا ہے کہ دین چھوڑ دے تجھے معاف کر دیں گے۔ پھانسی کا پھندا تیار کر لیا، بیت اللہ کے صحن میں درخت کے ساتھ پھانسی کا پھندا لگایا، خبیب کو پکڑ کے لے آئے، پھانسی کے پھندے کے سامنے کیا، شاید ڈر کے کلمہ چھوڑ دے، نبی کا دین چھوڑ دے۔ کہا ڈرنے والے ہم نہیں، دنیا کے لالچ قبول کرنے والے ہم نہیں، یہ نبی کی محبت ہے جو دلوں سے دنیا کے ڈر اور لالچ ختم کر دیتی ہے۔ پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بندے نے کہا، خبیب پھانسی کا پھندا تیرے سامنے ہے، آج تیرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہوگی کہ میں یہاں سے بچ جاؤں، مجھے زندگی مل جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جگہ میرے نبی ہوں۔ جناب خبیب نے فرمایا، منہ سنبھال کے بات کر، ایک جان نہیں 1000 جانیں بھی ہوتی خبیب باری باری نبی کے لیے قربان کر دیتا، لیکن کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت تھی۔ اور پھر جناب خبیب کو پکڑ کے پھانسی کے پھندے پہ لے گئے۔ جناب خبیب کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ فرمایا اللہ
جو کافر مجھے پھانسی دینے میں شریک ہے، اللہ ان کے نام یاد رکھنا۔ اللہ میں تو مر رہا ہوں تیرے نبی کے لیے، انتقام تو لینا۔ اللہ میں نے اپنی جان کا سودا کر لیا تیرے نبی کے لیے، اللہ تو ان کافروں کو کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ اللہ نے اپنے ولی کی، نبی کے صحابی کی دعا کو قبول کیا۔ چند دن گزرے، جن لوگوں نے خبیب کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا تھا، سارے کے سارے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، گردنیں کاٹی گئیں اور ٹانگوں سے کھینچ کر گڑھوں میں پھینکا گیا، جسم سے گندی بدبو آتی تھی۔ خبیب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا، لیکن نبی کے دین سے غداری نہیں کی۔ کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، اور وہاں جا کے فارم سائن کرتے ہیں، پیپر پہ دستخط کرتے ہیں کہ ہمیں نیشنلٹی لینا قبول ہے، اس کے لیے ہم قادیانی بن گئے۔ آفر ہوتی ہے، پیشکش ہوتی ہے، تمہیں کینیڈا کا ویزا چاہیے، تمہیں یورپ کی نیشنلٹی چاہیے، ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہو میں قادیانی ہو گیا، یورپ کی نیشنلٹی بھی ملے گی اور بہترین ملازمت بھی ملے گی۔ ایمان چلا جائے، ایمان ختم ہو جائے، نیشنلٹی کے لیے، ڈالروں کے لیے، اللہ کی قسم دنیا بھی تباہ ہو گئی، قبر بھی تباہ ہو گئی، محشر کے دن بھی اللہ کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ نبی کے ساتھ وفاداری سیکھیں۔ محبت تھی صحابہ کو، اپنی جان لے کے ننگی تلواروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ محبت تھی صحابہ کو، اپنی اولادوں کو لے کے کافروں کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ محبت تھی صحابیات کو، اپنے گھروں کا سارا سامان نبی کے قدموں میں لا کے قربان کیا تھا۔ ہمیں بھی محبت ہے، ہم دین کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ چلے مسجد میں بل ہے، اخراجات ہیں، پڑھنے پڑھانے والوں کی تنخواہیں ہیں، نبی کا دین چل رہا ہے، قرآن کی تعلیم جاری ہے، نبی کا دین بلند ہو رہا ہے، کتنا خرچ کرتے ہیں؟ لسٹیں بن گئیں، چندہ دینے والوں کے نام لکھ لیے، اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگ گئی، آپ نے اس کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، سارا مہینہ ترلے کرنے ہیں چندے کے لیے۔ محبتی صحابہ کو، نبی مسجد میں بیٹھ کے اعلان کرتے تھے دین کے لیے خرچ کرو۔ ابو بکر سارے گھر کا سامان لے کے آئے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ہمارے گھر میں جو سوئی تھی ابو بکر وہ بھی لے کے آ گئے، ہمارے گھر میں اگر ایک کھجور تھی ابو بکر وہ بھی دین کے لیے قربان کرنے کے لیے لے آئے۔ ہم کتنا عشر دیتے ہیں، کتنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، مدارس میں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، ہماری کمائی کا کتنا دین کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ محبت ہمیں بھی ہے، سارا مہینہ ترلے منتیں واسطے، پھر کہیں جا کے تھوڑا بہت نکلتا ہے، کیونکہ ہمیں محبت ہے نبی کے دین سے۔ محبت ان کو تھی، اپنے مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اعلان ہوا تھا اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے مال خرچ کرو۔ عثمان غنی آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ 900 گھوڑے اور 100 اونٹ لے کے آ رہے ہیں۔ محبت ان کو تھی جن کی کمائیاں دین کے لیے خرچ ہوتی تھیں۔ پھر اعلان ہوا اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے مال خرچ کرو۔ پھر عثمان آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ اس دور میں 40 کلو سونا لے کے آ رہے ہیں۔ محبت ان کو تھی جو اسلام کی عزت کے لیے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے۔ پھر اعلان ہوا مال چاہیے۔ پھر عثمان آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ 1450 سال پہلے 50 کلو چاندی لے کے آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ نبی کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ پھر اعلان ہوا اسلام کے لیے مال چاہیے۔ پھر عثمان آ رہے ہیں، کیا لے کے آ رہے ہیں؟ 1000 درہم اور دینار لا کے نبی کی جولی میں ڈال رہے ہیں۔ کس لیے؟
قرآن پڑھا جائے، جہاد کیا جائے، نبی کے دین کو بلند کیا جائے، محبت ہمیں بھی ہے، لیکن اپنے مال سے زیادہ ہے۔ محبت ہمیں بھی ہے، اپنی نیند سے زیادہ ہے۔ محبت ہمیں بھی ہے، اپنی اولاد سے زیادہ ہے۔ اسی لیے نہ ہمارا جسم دین کے لیے خرچ ہوتا ہے، نہ ہمارے مال دین کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ بجلی کے بل، گیس کے بل، بچوں کی فیسیں پوری ذمہ داری سے ادا کریں، دین کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کا دین بلند کرنے کے لیے ہماری کمائی سے کچھ نہ نکلے، یہ ہماری محبت مال سے زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ جناب خبیب نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا قربان کر لیا، لیکن نبی کے جسم پہ کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کیا۔ اور ہماری بھی محبت ہے۔ 60 اسلامی ملک، اسلامی فوجیں، اسلامی ایٹم بم، لیکن کبھی نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کبھی نبی کے خاکے بن رہے ہیں، کبھی نبی کے نام لینے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کسی کے اندر ہمت اور جرت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کے مال، دولت، کاروبار کی محبتیں غالب ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیں، اپنی بات کو ختم کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے جہاد کے میدان میں گئے۔ مہاجرین بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، عبداللہ بن ابی بھی موجود ہے۔ رئیس المنافقین، سب سے بڑا بے ایمان اور منافق اور نبی کا دشمن، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والا، اسلام کو باتیں کرنے والا، لوگوں کو خرچ کرنے سے روکنے والا، لوگوں کو نمازوں سے منع کرنے والا عبداللہ بن ابی بھی موجود ہے۔ مہاجرین میں سے ایک صحابی نے انصاری صحابی کو کوئی چیز ماری، لڑائی ہو گئی، غصہ ہو گئے۔ اس موقع پر صحابہ کے درمیان اختلاف پھیلا۔ مہاجر نے اپنے بھائیوں کو آواز دی، اے مہاجرو آؤ مجھے بچاؤ۔ انصاری نے اپنی جماعت کو آواز دی، آؤ انصاریو مجھے بچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا کیسی بری آوازیں دیتے ہو۔ دونوں مسلمان، انصاری اپنے انصاریوں کو بلا رہا ہے، مہاجر اپنے مہاجرین کو بلا رہا ہے آپس میں لڑنے کے لیے۔ فرمایا ایسی آوازیں چھوڑ دو، یہ آپس کی لڑائیاں ختم کر دو۔ آپ نے بات ختم کروا دی، سلو کروا دی۔ عبداللہ بن ابی اٹھا، اس نے کہا کہ مہاجر نے انصاری کو مارا ہے۔ مہاجر وہ جو مکہ سے آئے، انصاری وہ جو مدینے کے رہنے والے۔ عبداللہ بن ابی بھی انصاریوں میں مدینے کا رہنے والا تھا، لیکن منافق اور بے ایمان تھا۔ اس نے کہا مہاجر نے میری جماعت کے بندے کو مارا ہے، انصاری کو مارا ہے، جب ہم مدینے واپس جائیں گے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ عبداللہ بن ابی نے کہا مدینے واپس جا کے ہم ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ مدینہ ہم انصار کا ہے، ہمارا ہے، مہاجر مکہ سے آئے ہیں، ہم مدینے میں واپس جا کے بدلہ لینے کے لیے مکہ سے آنے والوں کو، اور ساتھ کہا ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ معاذ اللہ، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی، مجھے اجازت دیں میں ابی کا سر قلم کر دوں۔ نبی پاک نے سمجھا کے منع کیا۔ قافلہ واپس مدینے آنے کے لیے چل پڑا۔ محبت نبی کے ساتھ والدین سے بھی زیادہ، محبت نبی کے ساتھ اولاد سے بھی زیادہ، محبت نبی کے ساتھ کاروبار اور جان سے بھی زیادہ۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا پکا مسلمان تھا اور صحابی تھا، سچا مسلمان۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے نعوذ باللہ نبی کو اور نبی کے صحابہ کو ذلیل لوگ کہا ہے۔
عبداللہ بن ابی کا بیٹا مدینے کے راستے میں کھڑا ہو گیا اپنے باپ کے انتظار میں۔ یہ ہے محبت۔ باپ آیا، عبداللہ بن ابی آیا، بیٹا اٹھ کے آگے کھڑا ہو گیا، کہا تمہیں مدینے میں جانے نہیں دوں گا، تیری زبان نے بکواس کی ہے، گستاخی کی ہے، تو میرا باپ تو ہے لیکن تجھ سے زیادہ محبت مجھے نبی کے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ واللہ لا تنقلب حتی تقر انک ذلیل، انک ذلیل، تقر انک ذلیل، ورسول اللہ العزیز، ورسول اللہ العزیز۔ رش پڑ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی سردار ہے، چوہدری ہے، بیٹا کہتا ہے تجھے مدینے میں نہیں جانے دوں گا، اپنی زبان سے اقرار کر، تسلیم کر کہ میں ذلیل ہوں اور اللہ کے پیغمبر عزت والے ہیں۔ باپ نے کہا چھوڑ دے، دفع کر، کیوں مجھے بدنام کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا اس وقت تک تو مدینے میں جا نہیں سکتا ورنہ میرے ہاتھوں سے مر جائے گا۔ سب لوگوں کے سامنے اعلان کر، اونچی آواز سے کہہ کہ ذلیل میں ہوں، عزت والے اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف نبی کا فرمان ہے، ہم کس کو رکھتے ہیں؟ ایک طرف بیوی کی تمنا ہے، دوسری جانب میرے نبی کا فرمان ہے، کس کو رکھتے ہیں؟ ایک طرف اپنے علاقے کا گندا رواج ہے، دوسری طرف میرے نبی کی حدیث ہے، کس کو رکھتے ہیں؟ باپ کی بات کو رکھ لیتے ہیں، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو خوش کر لیتے ہیں، نبی کو ناراض کر لیتے ہیں، بہن کی خواہش، بھائی کی خواہش، شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کو مان لیتے ہیں، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت تھی عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو، حدیث میں آیا تقر انک ذلیل ورسول اللہ العزیز، تو نے میرے نبی کو ذلیل کہا، نعوذ باللہ۔ مدینے کے لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے اقرار کر مجھ سے غلطی ہوئی، میں ذلیل ہوں، میرے اللہ کے رسول عزت والے ہیں۔ اور ترمذی کی حدیث ففعل، عبداللہ کے بیٹے نے اتنی دیر تک اپنے باپ کو مدینے میں جانے نہیں دیا جب تک عبداللہ بن ابی نے بھرے مجمع میں مدینے والوں کے سامنے بلند آواز سے یہ بات کہہ نہیں دی، لوگوں میں ذلیل ہوں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، وما علی الا البلاغ المبین۔